السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی ہدایت سے متعلق، روشنی سے متعلق، اللہ کی کتاب سے متعلق۔ اب یہ جو آیت ہے اسی پچھلی آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا چیز کہی گئی؟ اس میں یہ کہا گیا کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گئی ہے علم کی روشنی اور ضابطۂ قانون کی حامل واضح کتاب۔ یہاں پر پچھلی آیت کا اختتام ہوا تھا۔ اب اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ جو آیت ہے اس کے اوپر ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 کہا یہ جا رہا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اپنے نور علم اور واضح کتاب کے ذریعے دکھاتا ہے۔ یہ جو نور علم ہے اور واضح کتاب ہے اس کو ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے اپنی یہ جو ٹرانسلیشن کی کتاب ہے، کیونکہ اشارہ اسی طرف ہے۔ یہدی بہ اللہ، یہ جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی رہنمائی ہے تو وہ کس میں ہے؟ کتاب اللہ کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ نور، روشنی۔ وہ کرتی کیا ہے؟ آگے اسی کتاب کے اندر، اسی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ کہا نا کہ اللہ اپنے نور علم اور واضح کتاب کے ذریعے دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں من اتبع رضوانہ، اسے جو اس کے رضوان کا اتباع کرتا ہے۔ یہ جو رہنمائی ہے اس سے کون کام لیتے ہیں؟ جو اس کے رضوان کا اتباع کرتا ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اس کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ جو اس کے رضوان کا اتباع ہی نہ کرے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو، رہنمائی تسلیم ہی نہ کرے، یا فرض کریں کہ وہ تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے مطابق اپنا نظام نہیں بناتا۔ کوئی قوم ہے وہ مانتی ہے، جیسے ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، لیکن عملاً ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تو سراسر قرآن کے برعکس ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں، جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی وہ مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ دین اللہ، وہ تو کتاب اللہ کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں۔ ہم اپنے مسالک یا مذہب کے اوپر تو چل رہے ہیں، قرآن کے جو قوانین ضابطے ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے، تو ان کے لیے پھر یہ جو کتاب ہے وہ فائدہ مند ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس سے فائدہ یا رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو جو لوگ یا جو قوم اس سے رہنمائی لینا چاہتی ہے اسے وہ رہنمائی ملتی ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ آ رہا ہے رضوان۔ عام طور پہ یہ جو ریلیجس ٹرانسلیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا۔ تو اب وہ پوچھیں وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی۔ مطلب یہ الفاظ ہیں انہوں نے کوائن کیے ہوئے ہیں
یا اس کے لیے ایک مخصوص کیے ہوئے ہیں، یہ عربی زبان ہے۔ رضوان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگی۔ جو لوگ اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے معاملات کو، اپنی زندگی کے نظام کو، وہ ریاست کی سطح کے اوپر ہو یا انفرادی سطح کے اوپر ہو، اجتماعی سطح کے اوپر ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ہدایت یا رہنمائی کے اوپر ہے ہی نہیں۔ یہ بڑی قابل غور چیزیں، یہ اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشنودی کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تو یہ جو انسانی جذبات ہیں، خوشی کے، غمی کے، اس سے پاک ہے۔ تو رضوان کا کیا مطلب ہے؟ ہم آہنگی، اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگی۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی نظام بناتے ہیں، وہ اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم امور سر انجام دیتے ہیں، جو بھی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، جو بھی ہمارے ضابطے ہیں، وہ اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ یہ ہے رضوان کا مطلب۔ تو جب اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ اتباع کی جائے گی، اب یہ والی جو اتباع ہے یہ فائدہ دے گی۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو اگر سمجھا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور اس سے رہنمائی لی جائے تو پھر فائدہ ہے۔ ادروائز اس کو پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ ثواب ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی ایک ذہنی سیٹسفیکشن ہے، اچیومنٹ کچھ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی گئی کہ اسے رہنمائی ملتی ہے جو اس کے رضوان کا اتباع کرتا ہے۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ اور آگے کہہ رہا ہے سبل السلامی، سلامتی کی راہیں۔ اب ایک چیز تو یہ کہی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہے اس کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بنانا، اللہ کے قوانین کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو ہم آہنگ رکھنا، تو اس سے پھر وہ کہتا ہے کہ سلامتی کی راہیں کھلتی ہیں انسانیت کے لیے، اس قوم کے لیے جو اس طرح سے اپنے معاملات کو، اپنے فرائض کو سر انجام دیتی۔ یہاں پر سبولہ ہے، یہ جمع ہے سبیل کی، راہیں، ایک راہ نہیں، کہتا پھر سلامتی کی بہت ساری راہیں وہ کھل جاتی ہیں اس معاشرے کے اوپر۔ خوشحالی، ترقی، کامرانی، شادابی، زندگی کی خوشگواریاں، یہ سب کچھ پھر اس قوم کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے جو اس کی کتاب کے اندر ہے وہ کرتی کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے، الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، کوئی لمبی چوڑی تفصیل میں قرآن نہیں گیا، بڑے مختصر سے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے اتنی جامعیت کے ساتھ۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ کیا یہ رہا ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور وہ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ یہ کرتا ہے قرآن۔ اگر کوئی قوم اس سے رہنمائی حاصل کرتی ہے تو پھر ایک تو اس کے اوپر سلامتی کی راہیں کھلتی ہیں، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ انہیں جہالت کے اندھیروں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکالتا ہے۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم قرآن کی رہنمائی کے اوپر ہو، اس کی روح سے اپنا نظام بنائے، اس کے اوپر سلامتی کی راہیں اوپن نہ ہوں، یا وہ اسی طرح ہی جہالت کی تاریکیوں میں پڑی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رہنمائی ہے اس کا آبجیکٹو، اس کا فنکشن ہی یہ ہے کہ وہ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر پھر کہاں پر لے کر جاتا ہے، آگے بتا رہا ہے۔ دو لفظ ہیں، کہہ رہا ہے کہ الی النور، علم کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ غور کریں، اس کے انداز اسلوب کے اوپر، اس کی فصاحت کے اوپر، اس کی بلاغت کے اوپر، تو بڑے مختصر سے الفاظ ہیں، ایک ایک دو دو الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر علم کی رہنمائی کی دنیا بات ہے۔ کہتا ہے کہ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور علم کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اور یہ کچھ کیسے ہو رہا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ بِإِذْنِ ہی، اپنے قانون کے ساتھ وہ ایسے کرتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو قوم بھی اس کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتی ہے، اپنے نظام کو اس کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اس کے قوانین کا اتباع کرتی ہے، تو اس کے اوپر سلامتی کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ جہالت کی تاریکیوں سے اللہ کا قانون مکافات انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور علم کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اپنے قانون کے ساتھ، یہ سب کچھ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ انیشیٹو انسانوں نے لینا ہے، اللہ کا قانون تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جیسے یہ کریں گے ویسے ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے۔ تو بِإِذْن، یہ جو اذن ہے یہ اللہ کا قانون ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ حکم کیا ہوتا ہے، حکم ہے، لیکن یہاں پر اس کے معنی قانون کے ہیں، قانون کی روح سے ہو رہا ہے اس کے۔ تو اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ سب کچھ قانون کے ساتھ ہو رہا ہے جو اللہ کا قانون ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ اپنے قانون کی روح سے کرتا ہے، اپنے قانون کے مطابق۔ اور آگے پھر آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ اور وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کس طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کس طرف ان کو رہنمائی کر کے لے کے جاتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، سیدھا راستہ، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی قوم سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے تو پھر اس کو ترقی، خوشحالی کیسے نہیں ملے گی؟ وہ کیسے کسی قوم سے پیچھے رہ سکتی ہے؟ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ یہ آیت، اللہ کی ہر ایک آیت قابل غور ہے۔ تدبر، فکر، یہ چاہیے ہوتا ہے، عقل و فکر کے ساتھ سوچنا، تدبر کے ساتھ سوچنا، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا، پہلے تو جج کرنا کہ میں کہاں پر ہوں، پھر ریکٹیفائی کرنا، اصلاح کرنا۔ تو یہ ہیں وہ ضابطے اللہ کے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔